بات ہے اللہ نے کچھ لوگوں کو سکون کی دولت اور تقریباً لوگ بے چینی کے شکار نظر آتے ہیں۔ مسلمان ہیں پھر بے چین کیوں؟ مسلمان کہتے ہی ہیں سلامتی والی بات، اسلام یعنی سلامتی، مسلمان ہوا جہنم کی آگ سے سلامتی پا گیا۔ مومن کہتے ہیں امن والے کو، دنیا میں بھی اس کے لیے امن اور آخرت میں بھی اس کے لیے امن، پھر یہ بے چین کیوں ہے؟ اس کو میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں۔ آپ اور ہم سب ہندوستانی ہیں، ہمارے پاس آدھار کارڈ ہے، آئی کارڈ ہے، پاسپورٹ ہے، جنم پتریکہ ہے، سب کچھ ہے۔ ہم اگر گاڑی لے کر جا رہے ہیں اور ہم نے سگنل توڑ دیا اور پولیس والے نے پکڑا ہم کو اور کہا چالن کاٹتا ہوں، تو نے سگنل توڑا، اب آپ کہیں میں ہندوستانی ہوں، مجھے چالن کیوں کاٹ رہا ہے؟ تو کہے گا ہندوستانیوں کے لیے ہی تو قانون بنایا گیا ہے، جب تم قانون توڑو گے تو چالن کاٹیں گے۔ تم بدیشی تھوڑی ہو، تم تو وطنی ہو، یہاں کے ہو، اور یہ قانون جو بنایا گیا ہے اس میں ہر کوئی شریک ہے اور اس کو ہر ایک پر لاگو کیا جائے گا۔ آپ یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتے کہ میں ہندوستانی ہوں، مجھے چالن مت کاٹنا، میں تو اسپیڈ میں بھی دوڑاؤں گا، سگنل بھی توڑوں گا، انسانوں کو بھی ماروں گا، میں ہندوستانی ہوں، جو چاہوں کروں۔ نہیں، آپ نہیں کہہ سکتے۔ جب آپ جرم کرو گے آپ کے اوپر قانون لگے گا، پھر چاہے آپ ہندوستانی ہوں کوئی فرق اس سے نہیں پڑتا۔ ایسے ہی ہم نے اگر کلمہ پڑھ لیا، ایمان والے ہم ہیں، تو ایمان والوں کے لیے بھی اللہ نے کچھ قانون بنائے اور رسول نے کچھ قانون بنائے۔ جب قانون توڑو گے تمہیں تکلیف آئے گی، جب قانون توڑو گے تمہیں سزا دی جائے گی، جب قانون توڑو گے تم پریشانیوں سے گزرو گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج پوری دنیا کے مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو اسلام کا قانون توڑنے والا مسلمان آپ کو زیادہ نظر آئے گا، بلکہ اگر تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے عرض کروں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام کے خلاف زیادہ تر زندگی گزارنے والا آپ کو مسلمان نظر آئے گا۔ اب میرے پاس اس کی وضاحت اس وقت کرنے کا میں موقع نہیں سمجھتا۔ میں نے جس حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتویٰ دیا ہے وہ فتویٰ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ مومن ہیں، اصطلاح شریعت میں آپ کلمہ پڑھ چکے ہیں، آپ مومن ہیں، لیکن تقاضے ایمان کو رسول اعظم کے ارشاد کی روشنی میں دیکھنا پڑے گا کہ وہ آپ پورا کر رہے ہیں کہ نہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، اب حضور سے ہم پوچھتے ہیں، ذرا سوچ اپنی دیکھیے گا اور اس کے بعد اپنے ایمان کو دیکھیے کہ ایمان ایسا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، اور وہ نصیحت کیا ہے؟ غور سے سنیے گا اور اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سرت کا حسنتک وساعت کا سیئتک فانت مؤمن، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے بے چین کر دے، بس تو مومن ہے۔ جب نیکی ہو تو طبیعت خوش ہو جائے،
اور جب گناہ ہو جائے تو کھانا چھٹ جائے تب تو مومن ہے۔ جس قوم کا مزاج یہ بن چکا ہو کہ نیکی اس کے اوپر بوجھ بن گئی ہو، اس قوم کو اللہ زمین پر کہاں سے عزت عطا کرے گا؟ اور جس قوم پر گناہ آسان ہو چکے ہوں، اس قوم کو اللہ زمین پر کہاں سے عزت و سربلندی عطا کرے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں جب تجھ سے نیکی ہو تو تیری نیکی تجھے خوش کر دے، مولا تیرا کرم تُونے نیکی کی توفیق عطا فرما دی، خوش ہو جایا، الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ نیکی کی توفیق عطا فرما، الحمدللہ میں نے جماعت سے نماز ادا کی، الحمدللہ میں نے فقیر کو خیرات کی، الحمدللہ میں گناہوں سے بچا، خوش ہو جایا تھا۔ داڑھی رکھے تو خوش ہو جائے کہ میں نے نبی کی سنت پر عمل کیا، میلاد شریف کی محفل منعقد کرے تو خوش ہو جائے میں نے نبی کی میلاد بنائی، نیکی خوش کر دے۔ اب آئیے نیکی کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں کہ نیکی ہے کیا، یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا، نیکی بھی تو ہم نہیں سمجھ پاتے نا کہ نیکی کیا ہے۔ اس کو حضور نے منشن کیا ہے، اس کو سمجھو۔ ہم نے نیکی کس کو سمجھا؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، نو ڈاؤٹ، یقیناً یہ نیکی ہے، لیکن یہی صرف نیکی نہیں ہے۔ صحابہ حضور سے اسی قسم کا سوال پوچھتے تھے، جس سوال کے جواب کے ملنے پر آخرت سدھر جائے، فکر آخرت کی ہوتی ہے۔ پوچھا ایک صحابی نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، اور گناہ جو کرنے میں دل میں کھٹکے یہ گناہ ہے۔ توجہ چاہوں گا، یہ بتائیے سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات؟ آپ سب کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، چلیے الحمدللہ۔ میں اب 60 کے قریب پہنچ چکا ہوں، آپ نے 40 والے کی سن لی، اور 40 والے کی تقریر تو 40 والے جیسی ہوتی ہے، اور 60 والے کی 60 والے جیسی ہوتی ہے۔ ایک زمانہ تھا ہم بھی چیکم چلی کرتے تھے جوش کے اندر، لیکن اب نہیں، اب بڑھاپے میں آدمی کیا کرے گا، سمجھائے گا صرف۔ اب ہم ہوش میں گفتگو کرتے ہیں، پہلے جوش میں گفتگو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ سمجھے، بہت آسانی سے سمجھاتا ہوں آپ کو، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو آپ نیکی کر سکتے ہیں، اور کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو آپ گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ میں سوچ دے رہا ہوں آپ جانتے ہیں نیکی کیا ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ گناہ کیا ہے، یہ بھی بتا دوں، مت کہنا کہ ہمیں نہیں معلوم، جانتے ہو سب، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ نیکی کیا ہے، اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ گناہ کیا ہے، اسی لیے تو جب نیکی کرتے ہو تو ڈھنڈورا پیٹتے ہو نا، سب کو بتاتے ہو نا۔ میں ابھی نماز پڑھ کر آ رہا ہوں، میں رات کو تہجد پڑھا تھا، آپ نیکی سمجھتے ہو تبھی بول رہے ہو نا، تبھی تو بول رہے ہو۔ اور اگر آپ نے کسی کا پیسہ کھا لیا اور گناہ آپ نے کیا تو آپ چاہتے ہو کسی کو پتہ نہ چلے، چھپاتے ہو اسے۔ اللہ نہ کرے زنا کر لیا، کہتے نہیں گھومتے، چھپاتے ہو کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ پتہ چلا آدمی جانتا ہے کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے، اس لیے نیکی دکھاتا ہے، گناہ چھپاتا ہے۔ نیکی دکھاتا ہے اور گناہ چھپاتا ہے۔
وہ چاہتا ہے کہ اس کی نیکی کا علم لوگوں کو ہو جائے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے گناہ کا علم لوگوں کو نہ ہو۔ وہ جانتا ہے کہ نیکی کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، اور حسن اخلاق کیا ہے؟ چلو اسے بھی سمجھ لو، نفس کی وہ عادت راسخہ جس کے اظہار میں کسی قسم کا تامل نہ ہو، کوئی جھجک نہ ہو، کوئی اس کے اندر تسنع نہ ہو، اسے جو ہے وہ حسن اخلاق کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہر کسی سے مسکرا کر ملنا، یہ کیا ہے؟ حسن اخلاق۔ بولیے یہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ مالدار آیا تو مسکرا کر اور غریب آیا تو منہ ٹیڑھا کر لیا، یہ حسن اخلاق نہیں ہے۔ اب عادت ہی ہے مسکرا کر ملنے کی، کیا غریب آیا اور کیا امیر آیا، ہمیں تو نبی کے طریقے پر عمل کرنا ہے، مسکرا کر ہم نے سب کا استقبال کیا، یہ ہے حسن اخلاق۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریب سے بھی ویسے ہی ملتے اور امیر سے بھی ویسے ہی ملتے۔ اب اس حسن اخلاق کو دیکھنا ہو تو سوسائٹی میں آپ دیکھ سکتے ہیں، غریب اگر قریب بھی آ گیا تو یہ کہاں سے آ گیا؟ اور اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں، غریب کا بچہ گورا بھی کیوں نہ ہو، کپڑا اگر اس کا بوسیدہ ہے اور ادھر ادھر گھومے گا نا، بیٹے ذرا بیٹھ جاؤ، یہ نہیں کہے گا کوئی یہ کس کا بچہ ہے، وہ ادھر سے، اور امیر کا بیٹے بیٹھ جاؤ، امیر کا بیٹا ہے نا، سیٹ ناراض نہ ہو۔ یہ حسن اخلاق ہے۔ حسن اخلاق الگ چیز ہے۔ اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام حسن اخلاق سے پھیلایا ہے، اپنے کردار سے پھیلایا ہے، پیار دے کر کے پھیلایا ہے، محبت دے کر کے پھیلایا ہے۔ اور غریب سے کتنی محبت تھی حضور کو آپ جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسجد نبوی شریف میں ایک غریب صحابی قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے، سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کر کے بیٹھ گئے۔ اب وہ غریب صحابی جھجک گئے، گھبرا گئے کہ سرکار میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ وہ اٹھنے لگے، ہلنے لگے اور بالکل عجیب کیفیت ہو گئی۔ سرکار نے بٹھایا، کہا بیٹھو بیٹھو۔ حضور آپ تشریف لے آئے؟ کہا ہاں، تم وہ خوش نصیب ہو جن کے پاس بیٹھنے کا حکم میرے مولا نے مجھے دیا۔ اور پھر حضور نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے آپ کو ان کے پاس رو کے رکھو جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ ہے حسن اخلاق۔ ہم سمجھتے ہیں کہ غریب حقیر ہے، حقیر نہیں ہے۔ پوچھو حضور سے کہ آپ کو تلاش کرنا ہو تو کہاں تلاش کرنا؟ حضور اپنے ملنے کا پتہ بتا رہے ہیں کہ مجھے جاننے والوں، مجھے تلاش کرنے والوں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میں کہاں ملوں گا۔ حضور بتا رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ابغونی فی ضعفائکم، تم اگر مجھے تلاش کرنا چاہو تو تم میں کے کمزوروں میں تلاش کرو۔ اور غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حکم دیا گیا عبد القادر فقیروں کے ساتھ بیٹھا کرو، تم وہاں مجھے پالو گے، وہاں مجھے پالو گے۔ یہ ہے حسن اخلاق۔ اب تلاش کر لیجیے آپ کہاں نظر آئے گا یہ حسن اخلاق، کہاں نظر آئے گا؟ تو عرض یہ کر رہا تھا، یہ ایک آپ کو نیکی میں نے بتا دی،
اب آئیے دوسری نیکی بھی بتاتا ہوا چلو تاکہ تھوڑا سا سمجھو آپ نیکی کس کو کہتے ہیں. آسان نہیں ہے اور آسان بھی ہے. جو چیز قیامت میں کام آنے والی ہو وہ چیز اتنی سستی تھوڑی ہے. دنیا میں آپ کو گھر بنانا ہے، پیسہ ہے، آپ نے گھر بنا لیا، اور آپ کو پیسہ جمع کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے، کتنا پسینہ بہانا پڑتا ہے. آپ جانتے ہو کہ ایک اچھا بنگلہ بنانے میں کتنی رقم خرچ ہوتی ہے اور کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تب جا کر کے آپ ایک گھر بناتے ہو. جنت ایسے ہی سستے میں مل جائے گا. وہاں نیکیاں. اب آئیے سرکار سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ تو بتا دیا نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، اب اور ایک چیز جاننا چاہتے ہیں، پھر حضور بتائیے کہ نیکی کیا ہے. صحابہ بار بار پوچھتے تھے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق ان الصدق بر ان البر یہدی الی الجنہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سچ کو لازم پکڑو کہ بے شک سچ نیکی ہے. سچ کیا ہے؟ ہر نیکی کا اپنا اپنا اسٹیٹس ہے، اپنا اپنا مقام ہے. کوئی نیکی کسی کے قریب کرتی ہے، کوئی نیکی کسی کے قریب کرتی ہے، لیکن سچ ایسی نیکی ہے کہ سرکار فرماتے ان البر یہدی الی الجنہ، یہ ایسی نیکی ہے جو جنت تک لے کر کے جاتی ہے. یعنی اگر کوئی اپنے آپ کو سچا بنا دے تو یہ سچ بولنا اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس سچ بولنے والے کو اس کا سچ، یہ نیکی اس کا سچ اسے جنت تک لے کر کے جائے گا. اس لیے غوث پاک سے پوچھا گیا کہ یا غوث الثقلین ہمیں ایک نصیحت فرما دیجئے، ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ اللہ کے قرب کی دولت بھی نصیب ہو جائے اور اللہ عز و جل کی محبت کا جام بھی نصیب ہو جائے. تو فرمایا دو چیزوں کو لازم پکڑو، عقل حلال، صدق مقال. حلال کھاؤ اور سچ بولو، یہ نیکی ایسی ہے جو تمہیں خدا سے قریب کرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ سے قریب. سبحان اللہ. تو سچ بھی نیکی ہے. اور جب مسلمان یہ کہنے لگ جائے کھوٹو نہ بولیے تو ایک روٹی نہ مڑے، ہو گیا کام پورا. کچھ لوگ کہتے ہیں ڈاریا بھی نہ مڑے، پڑھ گیا ختم. اب آپ نے نیکی کو نیکی سمجھائی نہیں. کہاں سے آپ کامل مومن ہوئے؟ کہاں سے کامل مومن ہوئے؟ کہاں سے عزت ملے گی؟ کیا سچ عزت نہیں عطا کرتی؟ غوث پاک نے پہلے سفر ہی میں سچ بول کر 40 کو توبہ کروایا. سچ ہی تو تھا، وہ سچ ہی تو تھا کہ 40 ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق نصیب ہوئی. وہ سچ تھا. اور آج سوائے جھوٹ کے کچھ رہ ہی نہیں گیا، صرف جھوٹ. سچائی اتنی بڑی نیکی ہے کہ میں نے جب قرآن مقدس کے ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے قرآن کی آیتوں کو تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کی کہ قیامت میں کیا چیزیں کام آئیں گی، ذرا تلاش تو کروں، تو مجھے مسلمانوں کی یہ بودی سوچ بھی نظر آئی. فرمایا گیا یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس مال کے پیچھے انسان پڑا ہوا ہے، بیٹے کی پیدائش کی خوشی پر خوب خوشیاں مناتا ہے، قرآن کہتا ہے قیامت میں نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئے گا. دونوں نفع نہیں پہنچائیں گے، مال بھی نہیں اولاد بھی نہیں. بیٹا بھی بیٹے کے لیے جھوٹ بولے، مال کے لیے جھوٹ بولے، لیکن کچھ کوئی فائدہ نہیں. تو اب قرآن سے میں نے پوچھا تو پھر کیا چیز کام آئے گی؟ تو قرآن کہتا ہے یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کے دن سچ بولنے والے کو ان کا سچ نفع عطا فرمائے گا، سچ نفع پہنچائے گا. آج مسلمان گناہ کا حریف بن چکا اور صحابہ نیکی کے حریف تھے. آج گناہ میں کوئی پیچھے نہیں رہنا چاہتا اور صحابہ نیکی میں پیچھے رہنا نہیں چاہتے.
صحابہ نیکی میں سب سے آگے نکل جاتے ہیں، ان سے ایک دوسرے میں کمپٹیشن اگر ہوتا صحابہ میں تو نیکی کے معاملے میں ہوتا، نیکی میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کی قرأت بڑی اچھی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی قرأت بہت اچھی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ صدیق اکبر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت ان کے لیے عطا فرمائی اور تعریف فرمائی، اور بہت اچھے کلمات اس قاری کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سرکار کو چھوڑنے ان کے حجرے کی طرف پہنچے، دونوں چھوڑ کر نکلے۔ تو اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا یار یہ فجر کی نماز میں یہ قاری صاحب آئیں گے نا، تو میں پہلے پہنچ کر ان کو خوشخبری سنا دوں گا کہ حضور نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے۔ اب صبح ہوئی، پہنچے حضرت عبداللہ ابن مسعود، پا لیا اس بندے کو، کہا تمہیں معلوم ہے تمہارے؟ ہاں مجھے سب معلوم ہے، ابو بکر نے مجھے پہلے ہی بتا دیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا خدا کی قسم نیکی میں ابو بکر کے آگے کوئی نہیں۔ صحابہ نیکی میں آگے نکلتے تھے اور مسلمان آج گناہ میں آگے نکل رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں ہم مار کیوں کھا رہے ہیں؟ ذرا نیکی میں آگے نکلو، نکلو نیکی میں آگے۔ آپ جانتے ہیں ایک صحابی حضور کی حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر آئے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آگ سے بھی بڑھ کر کوئی طاقتور چیز ہے؟ فرمایا ہاں پانی ہے۔ پہلے تو پہاڑ کے بارے میں انہوں نے کہا، اس لیے کہ جب پہاڑ نصب کرنے کا حکم دیا زمین کو روکنے کے لیے تو پوچھا پہاڑ سے بھی طاقتور کوئی چیز؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ کہا کیا طاقتور چیز ہے؟ کہا لوہا۔ کہا لوہے سے طاقتور کوئی چیز؟ سرکار نے فرمایا ہاں آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ کہا آگ سے طاقتور کوئی چیز؟ سرکار نے فرمایا ہاں پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتی ہے۔ کہا آگ سے بھی طاقتور کوئی چیز؟ کہا ہاں ہوا ہے۔ ہوا سے بھی طاقتور کوئی چیز؟ کہا چاند ہے۔ چاند سے بھی طاقتور کوئی چیز؟ کہا سورج ہے۔ کہا سورج سے بھی کوئی طاقتور چیز؟ کہا ہاں دائیں ہاتھ سے خیرات کرو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یہ جو ہے یہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چھپا کے صدقہ دینا، چونکہ نیکی مجھے بتانی ہے نا، تھوڑا سا سمجھاؤں آپ کو۔ ہم باسی کسی دکھا کر سب کچھ لٹا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے نیکی کر لیا۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں نیکی کیا ہے؟ میں تھوڑا تھوڑا سمجھا دوں نیکی آپ کو ہے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو بتا نیکی کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے نام پہ قربان نہ کرو۔ جو تمہیں پسند ہے وہ اللہ کے نام پر دو۔ حیرت کی بات ہے تم اللہ کے نام پر باسی دیتے ہو، خود تازہ کھاتے ہو، جو تمہیں پسند نہیں وہ اللہ کے نام پہ دیتے ہو، اور تمہیں پسند ہے وہ رکھ لیتے ہو۔ تم اپنے لیے جو چیز پسند نہیں کرتے وہ خدا کے لیے پسند کر رہے ہو۔ تو کیا باسی کھانا پھینک دینا چاہیے؟ نہیں، دو غریبوں کو، لیکن صرف باسی ہی نہ دو، جو کھاتے ہو وہ کھلاؤ، تازہ بھی دو۔ میں ایک مثال آپ کو پیش کرتا ہوں۔ آپ نے کپڑا فٹ پاتھ سے خریدا، کسی کو دے دیا، کسی غریب کو آپ نے سمجھا اس کو مل گیا بیچارہ خوش ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن دعا نہیں ملے گی تھی۔
اتنی دعا نہیں ملے گی. میں آپ کو ٹپس دے رہا ہوں، یہ سمجھنے والی بات. اگر آپ چاہتے ہو نا اس کے دل کی دعا نکلے، ہاتھ پکڑو اس کا، چل چل ریمنڈ کے شو روم میں جاتے ہیں، لے جاؤ اس کو ریمنڈ کے شو روم میں، دیکھ تو جو تجھے پسند ہے تو لے لے. تو وہ پہلا سوال تو یہ کرے گا مذاق تو نہیں کر رہے ہو؟ اور آپ کہیں گے نہیں مذاق نہیں کر رہا ہوں یار، سچی بات کر رہا ہوں. اب جب وہ خریدے گا تو روئے گا اور دل سے دعا دے گا. یہ ہے نیکی. یہ نیکی ہے. جو تمہیں پسند ہے وہ اللہ کے نام پر قربان کرو. امام حسین کو بیٹا پسند تھا، قربان کر دیا. مدینہ پسند تھا، چھوڑ دیا. جان پسند تھی، لٹا دی. یہ ہے نیکی. امام کو اس طرح سمجھو نا. وہ نیکی کے اس مقام پر فائز تھے جس مقام پر عام انسان کا پہنچنا ممکن ہے ہی نہیں. اس لیے کہ وہ قرآن پڑھنے کے لیے یا ثواب کمانے کے لیے نہیں پڑھتے تھے، قرآن عمل کرنے کے لیے پڑھتے تھے. آیت پڑھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے تو اللہ نے انہیں یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. یہ ہے نیکی ہے. ایک مرتبہ درود شریف اللہ سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور وہ نیکی کر کے بڑی خوشی ملتی ہے. خدا کی قسم میں آپ کو بولتا ہوں، یہ نیکی کر کے بہت خوشی ملتی ہے. اور بھی نیکی کے بہت تصورات ہیں قرآن کی روشنی میں. ایک اور آیت کا ٹکڑا تھوڑا سا عرض کر دوں تاکہ اور تھوڑا سمجھ جائیں. قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر، نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو. ارے یار بڑے عجیب آدمی ہو، کیا اس کو کھانا کھلاتے ہو، اتنا کھلاتے ہو، کیا ضرورت ہے یار، چھوڑو. کہاں یہ سب تم کہاں چکر میں پھنس گئے مولویوں کے اور یہ سب، چھوڑو. قرآن کہتا ہے نیکی میں مدد کرو، آپ نیکی میں روک رہے ہو. آپ نیکی میں روک رہے. قرآن کہتا ہے مدد کرو. آپ کو بتاؤں زندگی رہی پھر کبھی میں اس پر گفتگو کروں گا، اس سورت پر، سورہ ماعون پر. قرآن نے اس بندے کو دین جھٹلانے والا بتایا جو بھوکوں کے لیے کھانا کھلانے پر لوگوں کو ابھارتا نہیں ہے. کھلانے کی بات نہیں. اگر کوئی بھوکا ہے تمہیں معلوم ہے تم نہیں کھلا سکتے، اور اگر تم نے دوسرے کو بھی نہیں کہا کہ بھیا ذرا تم اسے کھانا کھلا تو یہ بھوکا ہے، تو اگر نہیں ابھارتے تو قرآن ایسے بندے کو دین کو جھٹلانے والا بتاتا ہے. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. تو نیکی سمجھو، یہ ہے نیکی. تو نیکی کر کے خوشی ہو. کبھی ایسا ہوتا ہے فورن کے اندر فنڈ ریزنگ کے پروگرام ہوتے ہیں، یہاں بھی اس طریقے سے اب ہونے لگا ہے کہ مسجد بنانی ہے تو 25 سیٹوں کو بلا لیا کہ بھئی آپ آ جائیں، بھئی کیا لکھاتے ہو ثواب کی فضیلت. جیسے ہمارے سید دادا باپو صاحب اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. پتہ نہیں پیر باپو صاحب کی زیارت مجھے نصیب نہیں ہوئی، تشریف لائے ہیں کہ نہیں لائے ہیں؟ ماشاءاللہ ہیں. اچھا. تو اب یہ کچھ بنانا ہوتا ہے تو 25-50 سیٹوں کو بلا لیا جاتا ہے کہ بھئی تم کتنا لکھاتے ہو، تم کتنا لکھا دو. کسی نے 25 لکھا ہے، کسی نے 50 لکھایا. لکھاتے رہتے. سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن کچھ کیا ہوتا ہے لکھا تو دیا، گھر گئے تو بیوی نے کیا ہوا، بیوی نے پوچھا تو ارے پھنس گیا تھا یار، کیا بتاؤں اس نے 1 لاکھ بولا تو مجھے اب اس سے میں کم لکھاؤں تو میری عزت ہی چلی جائے، تو میں مجبوراً 1.5 لکھا کر کے آ گیا. تو نیکی کر کے خوشی نہیں ہے. اب آپ کو بتاؤں نیکی کر کے خوشی کس کو کہتے ہیں؟ صدیق اکبر نے سب کچھ لٹا دیا. سبحان اللہ. کچھ لٹا دیا. پروردگار نے اس لیے کہ فطرت انسانی جو ہے نا، لٹانے کے بعد دل میں کبھی کسک رہ جاتی ہے کہ میں نے غلط تو نہیں کیا، کسک رہتی ہے. تو پروردگار نے جبریل کو بھیجا، جاؤ جبریل حضور سے بھی سلام کہنا، ابو بکر کو بھی سلام کہنا،
اور اس سے پوچھنا سب کچھ لٹا کے خوش تو ہے. اور جب پوچھا گیا صدیق اکبر سے، سرکار نے فرمایا یہ جبریل اور پوچھ رہے ہیں کہ سب کچھ قربان کر کے خوش تو ہونا. تو صدیق اکبر مچل کے کہا میرے رب نے میرا نام لیا ہے، ارے وہ قبول کر لے تو میں خوش ہو جاؤں. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور داعیہ کبیر. کرم کی بات تو یہ ہے کہ وہ قبول کر لے، وہ قبول کر لے، یہ کرم کی بات ہے. تو نیکی کر کے اس کو کہتے ہیں خوش ہونا. اب آئیے گناہ کو تھوڑا سا سمجھ لیں. گناہ کر کے اگر طبیعت بے چین ہو تو سرکار فرماتے تو مومن ہے. کتنے لوگوں نے گناہ کرنے کے بعد کھانا چھوڑا، ہوئے بے چین؟ نہیں یار مزہ آوی گئی پکچر میں تو معاذ اللہ من ذالک. یہ ہوتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو نماز قضا کر کے کھانا چھوڑتے ہوں؟ نہیں. ایک وقت کی نماز قضا ہو گئی تو کھانا چھوڑ دیا؟ نہیں، کوئی فرق نہیں، چلتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو نگاہ کے بہکنے پر آنسو بہاتے ہوں کہ میری نگاہ خطا کھا گئی؟ بلکہ اب تو حال یہ ہے کہ گناہ کی تلاش میں مسلمان نکلتا ہے، گناہ رات بھر کرتا دکھائی دیتا ہے، گناہ میں زندگی گزارتا ہے، اور گناہ کر کے اسے کوئی بے چینی نہیں ہوتی. حضور فرماتے اگر تیرا گناہ تجھے غمگین نہ کرے تو مومن کاہے کا؟ گناہ تو بے چین پیدا کر دیتا ہے، بے چینی. آپ دیکھیے ایک صحابی رسول حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رنگ کی وجہ سے ان سے کہہ دیا یا ابن الحبشہ، ایک کالی کے بیٹے. بس اتنا کہا. حضرت بلال کا دل دکھا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. کون فریاد سنے گا حضور کے علاوہ؟ صحابہ کچھ بھی ہوتا حضور کے پاس چلے جاتے. وہ جانتے تھے کہ یہی سب سنوائی ہے، یہاں سے انصاف ملے گا، یہاں سے سب کچھ ملے گا. گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، غریب صحابی خریدے ہوئے، کالا رنگ، ہکلاتی ہوئی زبان، لیکن قربان جائیے حضور کی بارگاہ میں عظمت کتنی ہے، کتنی عظمت ہے. کہا حضور مجھے آج ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن الحبشہ کہہ دیا. اب سرکار نے نہیں کہ میرا اتنا قریب ہے، میرا خزانچی ہے اور اس نے کہہ دیا تو بلاؤ ابو ذر کو، ڈانٹنا شروع کر. تو نہیں، بلایا حضرت ابو ذر کو. ارشاد فرمایا ابو ذر کیا تم نے ان کو ایسا کہا ہے؟ پہلے کنفرم. تو حضرت ابو ذر نے گردن جھکا لی. سرکار نے کچھ نہیں فرمایا، بس اتنا فرمایا اے ابو ذر کیا دور جاہلیت کی عادتیں آج بھی تمہارے اندر ہیں؟ بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت ابو ذر لیٹ گئے، زمین پر لیٹ گئے، اور حضرت بلال سے فرمایا بلال اپنے پیروں کو میرے چہرے پہ مارو، مجھے رونٹ ڈالو. گناہ ہوا، کھٹکا محسوس ہوا، طبیعت بے چین ہوئی، اور ادھر طبیعت بے چین ہوئی، ادھر طبیعت بے قرار ہوئی، اور اس کے بعد آنسو بہائے. قربان جائیے میرے رب کی عظمت پر. کیا مسلمانوں کی عقل کو ہو چکا ہے کہ ایسا کریم ہمیں رب ملا ہے کہ آپ ذرا سوچو گناہ ہو گئے نا، تو گناہ کے بعد آپ نے آنسو بہائے. تو اس کریم کو آپ کا آنسو بہانا اتنا پسند ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آنسو جسم کے جس حصے پر پہنچیں گے اس حصے کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی. اے گانے سن کر رونے والوں، اے غزلیں سن کر رونے والوں، اے ایموشنل سین دیکھ کر کے رونے والوں، اللہ کے خوف سے رو تاکہ یہ آنسو تمہاری نجات کا سامان بن جائے.
ایک صحابی رو رہے تھے اور آنسوؤں کو لیتے تھے، ادھر ملتے تھے، ادھر ملتے تھے، ادھر ملتے تھے، ادھر ملتے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو جواب میں انہوں نے کہا میرے آقا نے فرمایا ہے کہ خوف خدا سے جو آنسو نکلتے ہیں وہ آنسو جسم کے جس حصے پر پہنچیں گے اس حصے کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ آنسو پہنچے، گناہ ہو جائے، بشر ہیں، فرشتے تو ہیں نہیں، قدم پھسل سکتے ہیں، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن گناہ بے چین کر دے، کھانا چھٹ جائے۔ اور کبھی آدمی گناہ ہونے کے بعد بے چین ہوتا ہے نا اور رونے دھونے لگتا ہے، توبہ استغفار کرنے لگتا ہے تو اللہ ولایت عطا کر دیتا ہے۔ یہ بھی سنو آپ، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ توبہ سے پہلے ایک لڑکی کی محبت میں گرفتار تھے۔ لڑکی نے کہا میں چھت پر آؤں گی، تم سامنے آ جانا، رات بھر ایک دوسرے کا نظارہ کریں گے۔ پہنچ گئے عبداللہ ابن مبارک، عشاء کی نماز پڑھ کر کے چھت کے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ نہیں نکلی تو صبح تک نہیں نکلی، یہاں تک کہ کھڑے کھڑے پوری رات گزر گئی۔ فجر کی اذان کی آواز آئی تو عبداللہ ابن مبارک کو حیرت ہوئی، میں تو عشاء پڑھ کے آیا تھا، یہ اذان کس وقت کی؟ پھر خیال ہے کہ فجر تو نہیں ہو گئی؟ اور جیسے مؤذن نے الصلاۃ خیر من النوم کہا نا، تم بس چونک گئے، یا اللہ میں نے یہ کیا کر دیا؟ پوری رات ایک لڑکی کی محبت میں نے گزار دی کھڑے رہ کر۔ اگر یہی پوری رات خدا کے سامنے کھڑے رہ کر گزار دیتا تو کیا ہوتا؟ بس طبیعت نے پلٹا کھایا، توبہ کی، آنکھوں سے آنسو نکلے، گئے مسجد میں نماز پڑھے اور اس کی محبت نکالی، گئے گھر سے سامان لیا اور نکل پڑے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ اب جب وہ نکلتے ہیں، چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، سورج نکلا اور یہاں تک کہ شباب پر جب سورج آنے لگا، ایک بزرگ ایک گلی سے نکلے، ان کے ساتھ ہو گیا، آسمان پر بادل کا ٹکڑا آ گیا جو سورج کی کرنوں کو اور سورج کی روشنی کو، سورج کی گرمی سے ان کو بچا رہا ہے۔ اب وہ بزرگ سمجھ رہے ہیں کہ میری وجہ سے، اور حضرت عبداللہ ابن مبارک تو رات بھر کیا کر کے آئے تھے ان کو معلوم تھا، تو وہ تو یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ میری وجہ سے یہ بادل ہے جو سورج سے بچا رہا ہے۔ تھوڑا سا آگے گئے، دونوں کے راستے جدا ہوئے۔ جب راستے جدا ہوئے تو بادل کا ٹکڑا عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ جانے لگا، بزرگ کے ساتھ نہیں۔ تو بزرگ نے دیکھا کہ دھوپ آ رہی ہے، گرمی محسوس ہو رہی ہے اور بادل کا ٹکڑا اس کے ساتھ جا رہا ہے۔ پہنچے نوجوان کے پاس، عبداللہ نوجوان خدا کے بندے ذرا بتا تو صحیح کون سی نیکی کرتا ہے کہ اللہ تجھے سورج کی گرمی سے بچا رہا ہے؟ تو عبداللہ ابن مبارک نے جواب دیا روتے ہوئے، کوئی نیکی تو ایسی نہیں، یہ سچی توبہ کی برکت ہے، میں یقین رکھتا ہوں کہ آج اس نے سورج کی گرمی سے بچا لیا، اس سچی توبہ کی بنیاد پر جہنم کی آگ سے بھی مجھے بچا لے گا۔ یہی وہ عبداللہ ابن مبارک ہے کہ اتنے بڑے محدث ہوئے کہ امام اعظم فرماتے ہیں قیامت میں مجھ سے پوچھا جائے گا کیا لائے تو عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا۔ گناہ کا کھٹک، گناہ کی کھٹک دل میں پیدا ہو، توبہ کر لو، استغفار کر لو، معافی مانگو، کھانا چھوڑ دو، کھانا چھوڑ دو۔ مجھ سے کیسے گناہ ہو گیا؟ ایسے ہیں بہت سارے نوجوان ہیں، بہت سارے۔ اللہ نہ کرے کبھی گناہ سرزد ہو جائے، بے چین طبیعت ہو جانی چاہیے، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ میں نے کیا کر لیا؟ یہ میں نے کیا کر لیا؟ یہ نہیں وہ جوانی کتنی اچھی تھی، اب بڑھاپے میں تو کچھ نہیں کر سکتے، وہ کالج کی زندگی کتنی اچھی تھی، کیا موج مستی کرتے تھے، معاذ اللہ۔ یہ کہاں سے سیکھا ہے لوگوں نے؟ بلکہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا بھی بندہ ہے جس سے قبر میں سوال جواب نہیں ہوگا؟ سرکار نے فرمایا ہاں عائشہ، جو اپنے گناہ کو یاد کر کے روئے نا، اس سے قبر میں سوال نہیں ہوگا۔ گناہ کو یاد کر کے رو، گناہ کو یاد کر کے رو۔ اب چونکہ یہ شادی کی مناسبت سے پروگرام ہے تو میں تھوڑا سا 2-3 باتیں اور عرض کر دوں۔ عمومی طور پر بڑے چاؤ سے آدمی بہو کو لے کر کے آتا ہے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد، سب گھر کی پوزیشن ایسی نہیں ہوتی، کچھ گھر میں ایسا ہوتا ہے
کہ ساس بہو کی کٹ کٹ شروع اور پھر اس پہ پرابلم ہوتے. بس ایک نسخے